رات کا آخری پہر تھا اور چاروں اطراف کالے سیاہ رات کا راج تھا۔ ایک بڑا ٹرک سنسان ہائی وے پر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ٹرک کے اندر 2 ڈرائیور موجود تھے۔ 40 سالہ اکرام جو بڑی مہارت سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا اور 35 سالہ اسلم جو تھکاوٹ کی وجہ سے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب لمبے روٹ پہ یہ جاتے ہیں اپنا ٹرک لے کر تو 2 ڈرائیور ہوتے ہیں۔ ہر ٹرک میں لمبے روٹ کے لیے 2 ڈرائیور موجود ہوتے ہیں۔ ایک آرام کرتا ہے، ایک ڈرائیونگ کرتا ہے۔ پھر پہلا ڈرائیور جب تھک جاتا ہے تو دوسرا ڈرائیونگ کرتا ہے اور پہلا والا آرام کرتا ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں کی باریاں لگتی ہیں جب یہ لانگ روٹ پر ہوتے ہیں۔ لمبے سفر پر یہی ان کا اصول تھا کہ جب ایک ڈرائیور تھک جاتا تو دوسرا گاڑی سنبھال لیتا تاکہ سفر جاری رہے۔ سڑک کے دونوں اطراف گھنا جنگل اور ویرانہ تھا۔ دور دور تک کسی دوسری گاڑی کا نام و نشان نہ تھا۔ اکرام کی آنکھوں میں تھکن تھی لیکن وہ پوری توجہ سے ٹرک چلا رہا تھا۔ اچانک ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ سامنے سے ایک نہایت تیز آنکھ چوندھیا دینے والی روشنی نمودار ہوئی۔ وہ روشنی اتنی شدید تھی کہ اکرام نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اسے لگا شاید سامنے سے کوئی بڑا ٹرک آ رہا ہے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی روشنی کی کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ تیز روشنی ایک دھماکے کی طرح ٹرک کے برابر سے زوم کر کر نکل گئی۔ اکرام نے فوری پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں سڑک بالکل خالی تھی۔ کوئی گاڑی نہیں تھی، نہ کوئی ٹرک۔ یہ کیا تھا؟ اکرام نے پسینہ پوچھتے ہوئے خود سے سوال کیا۔ ڈرا اور گھبراہٹ میں اس نے مین روڈ چھوڑ کر ایک شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا اور ٹرک کو ایک پرانے راستے پر ڈال دیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد سڑک اچانک ختم ہو گئی اور کچھ کچا راستہ شروع ہو گیا۔ اکرام نے گھبرا کر ٹرک کو بریک لگائی اور اسلم کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اسلم، اوے اسلم، اٹھ، دیکھ ہم کہاں آ گئے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسلم نے آنکھیں ملتے ہوئے باہر دیکھا۔ کیا ہوا اکرام بھائی؟ یہ راستہ کہاں ختم ہو رہا ہے؟ دونوں ٹرک سے نیچے اترے۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی دور تک جا رہی تھی جہاں صرف جھاڑیاں اور مٹی تھی۔ راستہ آگے بالکل بند تھا۔ اکرام ابھی پریشان کھڑا ہی تھا کہ اچانک خاموش فضا میں ایک عجیب آواز گونجی۔ ہا 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 ہا۔ وہ بچوں کی ہنسی کی آوازیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا بہت سارے بچے قہقہ لگا رہے ہوں اور خوب ہنس رہے ہوں۔ یہ دونوں پریشان ہوئے کہ اتنے ویرانے میں بچے کہاں سے آ گئے، جیسے درجنوں بچے ایک ساتھ کھلکھلا کر ہنس رہے ہوں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے ویرانے میں بچوں کا ہونا ناممکن ہے۔ دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ تیزی سے بھاگ کر ٹرک میں بیٹھ گئے۔ ابھی انہوں نے انجن اسٹارٹ ہی کیا تھا کہ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں جو منظر دیکھا اس نے ان کا خون خشک کر دیا۔ سڑک کے ایک طرف سے تقریباً 80 سے 100 کے قریب بچے نکل کر روڈ پر چل رہے تھے۔ سب کے سب بچے سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھے۔ ان کے چہرے سپاٹ تھے اور وہ ایک مخصوص رفتار سے چل رہے تھے۔ ان بچوں کے ساتھ 3-4 عورتیں بھی تھیں جن کے بال زمین تک لمبے اور کھلے ہوئے تھے۔ اکرام نے ہمت جمع کی اور وہ دونوں ٹرک سے نیچے اترے کہ ان سے راستہ پوچھتے ہیں۔ وہ راستہ پوچھنے کے لیے نیچے اترنے لگے مگر جیسے ہی ان عورتوں کے گردن اوپر اٹھی اکرام کی چیخ نکل گئی۔ ان کی آنکھیں انسانی نہیں تھیں بلکہ دہکتے ہوئے انگارے تھے، سرخ تھی، بالکل سرخ۔ ان کے چہرے خوفناک حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ یا اللہ خیر، یہ انسان نہیں۔ اکرام
چلو بھاگو۔ دونوں سمجھ گئے کہ یہ کوئی غیبی مخلوق یا جنات کا لشکر ہے۔ وہ تیزی سے ٹرک کے اندر کودے اور اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اکرام نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرک بھگانا شروع کیا۔ ان کی زبان پر مسلسل دعائیں تھیں۔ اللہ کا کلام وہ مسلسل پڑھ رہے تھے، آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ وہ مسلسل ٹرک کو اسپیڈ میں بھگاتے رہے۔ کئی میل دور جا کر انہیں ایک ڈھابا نظر آیا جہاں روشنی اور لوگوں کی چہل پہل تھی۔ وہاں رک کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ راستہ، وہ تیز روشنیاں اور وہ سفید لباس میں ملبوس بچوں کا قافلہ ان کے لیے ہمیشہ ایک خوفناک راز بن کر رہ گیا۔